الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ آج سے ہم ایمان کے مباحث شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ العصر میں ہم نے 4 ریکوائرمنٹس پڑھی تھی کہ ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کے اندر 4 باتیں ہونی چاہیے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی بات، کوئی نیا بیانیہ، نیا اسٹیٹمنٹ آئے تو اس پر غور کرے، اگر اس کا دل گواہی دے تو اس کو مان لے، اکارڈنگلی وہ اپنے آپ کو مولڈ کرے، اسی کا پرچار کرے، خود بھی اس پر ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے۔ اس کے بعد پھر یہی 4 باتیں ہم نے 3 اور اسباق میں پڑھی۔ پہلے آیت البر میں پڑھی، پھر سورہ لقمان میں حکمت کے حوالے سے پڑھی، پھر سورہ حمیم سجدہ کی آیات 30 سے 36 میں ہم نے ایک اور عنوان کے تحت وہ چیزیں پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم ایمان کے مباحث شروع کر رہے ہیں۔ ایمان میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ایمان کی دعوت کیسے دی جائے۔ ہمارے تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، ہمارے اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں میں اللہ پر ایمان ہے، اور یہ ایمان کیسے پیدا کیا جائے یا ایمان کی دعوت کیسے دی جائے، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ عام طور پر ان تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کی جو دعوت دی جاتی ہے وہ منطقی، لاجیکل آرگومنٹ سے دی جاتی ہے، اور موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کائنات کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک دلیل ہے، مناسب دلیل ہے آپ کے خیال میں؟ جی، اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ثابت کیجیے۔ پھر ایک دلیل ہے کہ ہر چیز کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، پھر اللہ پیچھے آپ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کا تک پہنچ جائیں گے، تو پھر اس کی بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ کام نہیں کرتی۔ ایک مغربی فلسفی تھا کانٹ، اس نے ایک کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن۔ اس نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے لاجیکل آرگومنٹس دیے جاتے تھے، اس نے ایک ایک آرگومنٹ کو لیا اور اس کا تیا پانچا کر دیا۔ تو جیسے علامہ اقبال نے شکوہ نظم کہی تھی نا، تو ان پر فتوے لگے تھے کفر کے، پورے یورپ میں اس کے خلاف ایک محاذ بن گیا کہ اس نے کفر کیا ہے اور یہ باغی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ظاہر ہے پیدائشی طور پر تو وہ عیسائی تھا، تو فتوے لگے۔ اس نے پھر ایک اور کتاب لکھی، جیسے علامہ اقبال نے پھر جواب شکوہ لکھی تھے نا، تو انہوں نے پھر ایک اور کتاب لکھی کانٹ نے، پریکٹیکل ریزن۔ اس میں کانٹ نے یہ کہا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وجود لاجیکل آرگومنٹ سے ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن 2 باتوں کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔
نمبر 1 اسٹاری ہیون ابو، یعنی یہ جو ستاروں بھرا کاسموس ہے، آسمان ہے، اور اس کے ساتھ پورا کاسموس ہے، اور مورل لا ود ان، انسان کے اندر ایک خیر اور شر کی پہچان، ان دونوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں ابھی ایکسپلین کروں گا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علامہ اقبال نے دو اقبال ہیں، یہ تو پہلے آپ کو شاید معلوم ہے کہ نہیں ہے، دو علامہ اقبال ہیں۔ ایک علامہ اقبال ہے شاعر، ایک علامہ اقبال ہے فلسفی۔ شاعری میں بھی فلسفہ ہے، لیکن بہرحال وہاں انداز شاعری کا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اسلام کو فلسفیانہ سطح پر، فلسفیانہ زبان میں جو پیش کیا ہے وہ اپنے لیکچرز میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیکچرز ہیں بڑی مشہور شخصیات کے، غالباً الہ آباد میں ہیں یہ لیکچر، کہاں پر ہیں بھلا، بھلا سید سلیمان ندوی کے، ڈاکٹر حمید اللہ کے، ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کے، مولانا استیام الحق تھانوی کے، یعنی بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں ان کو سال میں ہر سال وہ ایک شخصیت کو بلاتے ہیں اور اس کے 7 لیکچرز وہاں پر وہ دلواتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی وہاں پر وہ 7 لیکچرز دیے، ان کا عنوان تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ ریکنسٹرکشن لکھیں، ان لیکچرز کا عنوان ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ۔ نئے سرے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ ریکنسٹرکشن، نئے سرے سے اسلام میں مذہبی بیانیہ بنانا۔ ریلیجیس تھاٹ بیانیہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے جی، اور ریکنسٹرکشن اس کو نئے سرے سے ترتیب دینا۔ یعنی آج کے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے کی یا اسلام کو ماننے کی دعوت کیسے دیں گے، یہ عنوان ہے ان لیکچرز کا۔ اور اس کے انٹروڈکشن میں علامہ اقبال نے جو پہلا جملہ کہا ہے وہ ہے دا ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس۔ یعنی وہی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں لاجک کی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی اوپننگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی بھی لاجیکل آرگومنٹ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا کہ پھر اسلام کی دعوت، اللہ کو ماننے کی دعوت کیوں کر کی جائے؟ ہاؤ ٹو انوائٹ ادرس ٹو اسلام۔ اسلام میں پہلی بات اللہ کو ماننا ہے، تو پھر کیسے اللہ کو ماننے کی دعوت دی جائے؟ پھر انہوں نے، علامہ اقبال نے پھر کہا کہ ہمیں پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت یوں دیتا ہے۔ اب کھولیں سے ٹیکسٹ کھولیں، آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، ان دی کریشن آف ہیونز اینڈ دا ارتھ، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں یا اختلاف میں، کہ کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن ہو جاتی ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، وعلیکم السلام، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں
لآیات، بڑی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، الباب والوں کے لیے. الباب کیا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عقل مندوں کے لیے. عقل کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں انسان کی اس ایبلٹی کو جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس، یہ حیوانات کی بنیادی انسٹنکٹس ہیں. انسان بھی ایک حیوان ہے نا. ڈفرنس کیا ہے حیوانات میں اور انسان میں؟ کلاسیکل فرق کیا ہے جی؟ اونچی بولے میں. فری ول، کس چیز کی فری ول؟ اونچی بھائی اونچی، میری 71 سال عمر ہونے والی ہے، بہرا بھی ہوں. شاباش. اس کو اور واضح کرے کوئی. جی آپ جی. اس میں فرق یہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں 3-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کا کیا ہوتا ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا، ٹھیک ہے. ادروائز آپ نے بات کی ہے کہ سیکس وغیرہ کی بات کی ہے، یہ شعور نہیں رکھتے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے. ان کا ایک بیسک سے سافٹ ویئر سسٹم ڈاؤن ہو سکتا ہے. انسان ایک مکمل حیوان ہے، ٹھیک ہے. لہذا وہ سارے انسٹنکٹس کے جو حیوانات کے اندر ہیں. بیک صاحب میں ذرا کلاس سے آ گیا ہوں، میں کلاس تو بعد فون کرنا انشاءاللہ. یعنی مکمل حیوان ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اور اس میں سیکس بھی ہے. دا ڈفرنس از کہ جب کسی جانور کو یہ انسٹنکٹ اس کی ابھرتی ہے اور اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے خارج میں انسان ہو، تو حیوان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روک سکے. ویئر ایز انسان کو بھوک تو لگتی ہے پوری پوری، لیکن ہی ایٹس ود ہز اون ڈیسیژن، ہی ڈرنکس ود ہز اون ڈیسیژن، ہی ریٹیلیٹس ود ہز اون ڈیسیژن، اینڈ ہی ہیو سیکس، ہی ہیز سیکس ود ہز اون ڈیسیژن. یہ ہے کلاسیکل فرق. اچھا، یہ فرق جو ہے یہ کہاں ہے؟ فرام ویئر ہی کنٹرولز دس. دل سے کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ دل نہیں کہ جو ہمیں نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ کوئی ایک سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا ہوا ہے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے کرتا ہے. تو الباب کا ڈکشنری میں ایک مطلب ہے دل. تو دل والے جن کا دل صحیح سلامت ہوتا ہے، پرورٹڈ نہیں ہوتا، ان کے لیے نشانی ہے. ہوا یہ کہ یعنی بہت پرانی بات ہے، غالباً 30-40 سال پرانی بات ہے، 30-35 سال پرانی سمجھ لیں کہ ہاں، بلکہ 94-95 کی بات سمجھیں، 95 کچھ 27 سال پرانی بات ہے. جب یہ میاں نواز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم آئے تھے نا پرائم منسٹر بن کر، تو انہوں نے ایک ایکٹ لے کے آئے تھے یہ اسمبلی میں، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1994. یاد آیا؟
آپ چھوٹے ہوں گے اس وقت. ہاں وہ بات کی بات ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے، وہ اس کے بعد کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایکٹ لے کے آئے تھے. اچھا، اس پر پھر کیبنٹ ڈویژن سے ایک لیٹر جاری ہوا کہ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشن، ان میں بھی قرآن پڑھایا جائے. گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے مراد کیا ہے کہ جہاں گورنمنٹ سرونٹس کی ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے، نیپا. اس میں 3 اہم ہیں سب سے: سول سروس اکیڈمی، نیپا اور اسٹاف کالج، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج. یہ تینوں لاہور میں مال روڈ کے اوپر ہیں. سول سروس اکیڈمی میں جتنے بھی یہ CSS کرتے ہیں لوگ، تو سب سے پہلے وہ 2 سال کے لیے وہاں جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ سول سروس اکیڈمی. اور اس کے بعد پھر جب گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں جانا ہوتا ہے تو پھر یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ نیپا میں 4 ماہ کی ٹریننگ میں جاتے ہیں. اس کے بعد جب پھر گریڈ 20 سے 21 میں جانا ہوتا ہے تو پھر یہ اسٹاف کالج میں ایک کورس کرتے ہیں. تو یہ ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ملک کے. تو اس وقت ہمارے ایک دوست تھے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے، وہ گریڈ 20 میں چیف انسٹرکٹر تھے نیپا میں. تو انہیں بلایا مجھے اور ایک ہمارے اور بزرگ تھے کہ یہ لیٹر آیا ہے کہ 32 گھنٹے قرآن پڑھایا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ جی منتخب نصاب یہ جو آپ میں پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک مزید خلاصہ منتخب کر کے تو ہم وہ پڑھا دیں ہر کورس کے اندر. مجھے کہا گیا میں پڑھاؤں. تو ہم نے فردر سلیکشن کی اور 10 جو ہے وہ لیکچرز ہم نے اس کے تیار کیے. یہ پہلا لیکچر جو ہے وہ یہی تھا. تو اس میں ظاہر بیوروکریٹس ٹاپ کے ہمارے یعنی جو ہیومن سائنسز ہیں ان میں ٹاپ کا سٹف جو ہے وہ سول سروس میں جاتا. تو اس میں ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ ہوتے تھے بشیر حسین طاہر صاحب، وہ بھی اس کو ایک بیچ کے اندر شامل تھے. تو انہوں نے سوال کیا مجھے، انہوں نے کہا یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے عقل مند لوگ، لیکن آور ایکسپیرینس از ادر وے اراؤنڈ، کہ جو ٹاپ کے عقل مند لوگ ہیں ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں. بہت سے نام انہوں نے لیے، 2 مجھے یاد رہے، شیکسپیئر اور برٹرنڈ رسل. انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے آپ آئیں گے جب لیکچر کے لیے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ گفتگو سے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ نیکسٹ ٹائم پلیز میرے اس سوال کو بھی ایڈریس کریں. تو 1 ہفتہ میرے سر پہ سوال رہا. پھر مجھے سارا جو تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سجا دیا کہ پورا ایک پروفائل اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ کن کے لیے نشانیاں. نمبر 1 اس کو نوٹ کر لیں، لآیات لی کون ہے؟ نمبر 1 جی نہیں یہاں وہ تو بابا میں قومی یسمعون سننے والے. پھر آنکھوں والے، آنکھوں والے یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ڈیٹا کلیکٹرز ہیں. یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ پھر دماغ میں جا کے پروسیس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ غور و فکر کہلاتا ہے، غور و فکر کرنے والے. قوم یتفکرون، قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ قومی یتفکرون. یہ ایک سیٹ ہو گیا 3 کا. اس کے بعد کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. صبار اسٹیڈ فاسٹ، اور شکور گریٹفل.
صبر کا لفظ عربی زبان میں انگریزی کے 2 ایکسپریشن کو کور کرتا ہے، پیشنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی۔ کیا فرق ہوتا ہے ان میں؟ پیشنس ہوتا ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد صبر کرنا۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ چلائے روئے یا چپ کر کے بیٹھا رہے، بیٹا واپس نہیں آنا۔ لیکن دوسرا کیا ہے کہ یہ عام طور پہ یہ جو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام طور پر افسروں کو تھریٹ کرتے ہیں کہ تم نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو تمہارا بچہ مار دیں گے۔ اب اس پر کوئی افسر ثابت قدم رہے کہ مارنا تو مار دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے، یہ پیشنس نہیں ہے۔ وہ جو مشہور انگریزی کا اسٹینزا ہے نا، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، اور شکور گریٹفل۔ جو عام طور پر ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور حضرات ہیں، دے لیک بوتھ آف دیز۔ یعنی غالب سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہوگا؟ اردو میں غالب سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل تو نہیں، لیکن بہرحال وہ بھی درباری شاعر بنا۔ درباری شاعر کا مطلب کیا ہے؟ بکاؤ مال۔ تو کیا ہوا؟ اسٹیڈ فاسٹ نہ ہوا ہے۔ اصل تو وہ ہے نا کہ پھر بھوکا مرے لیکن بکے نا، رائٹ؟ اور دوسرا گریٹفلنس۔ گریٹفلنس کیا ہے؟ کہ جس سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، آپ ایڈمٹ کریں، اپریشیٹ کریں اس کو کہ یس اس نے مجھے فائدہ دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک حجام کے بارے میں، باربر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے۔ شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، تو اس نائی سے انہوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ایک دن ریلیکس موڈ میں تھے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا استاد ہے۔ تو شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا۔ جو پرانا سٹائل ہے بال کٹوانے کا، وہ کیا ہے کہ وہ جو نائی ہوتا تھا وہ ایک پیڑھی پر یا چوکی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور بال کٹوانے والا ایک بوری بچھی ہوتی تھی، اس کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا، اور اس کے سامنے وہ گھومتا رہتا تھا، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ کبھی ادھر۔ کہتے ہیں کہ میں بال کٹوانے کے لیے گیا اور میں نے جا کر بائیں طرف اس کے آگے کر دی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے۔ آپ دوسری طرف پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گریٹفلنس ہے۔ ان کو ایک مار ہوتی ہے انٹلیکچوئلز کو کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ کہ میں نے یہ بات فلاں سے لرن کیا ہے، دے وانٹ ٹو پوز ایز اف یہ انہی پر وہی آئی ہے صرف۔ تو یہ دونوں چیزیں لیک ہو گئی۔ اصل میں ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ قوم یعقلون ہے، قوم یعقلون۔ اب نے عقل کے یہاں غور و فکر تو وہ ہو گیا نا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سینس، میں اس کا یعقلون کا ترجمہ کرتا ہوں سینسیبل پیپل۔ ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا نا حکمت، تو دانائی کیا تھی؟ علم نہیں تھا۔ تو 2 سٹیپس میں سمجھیں، ایک ہے معلومات۔ تو جب معلومات کو انسان اکٹھا کر کے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے تب وہ علم بنتا ہے، اس لیے کہ نالج از آلویز سنگولر۔ نالجز کوئی لفظ نہیں ہے انگلش میں، ٹھیک؟ تو انفارمیشن کا جمع ہے انفارمیشنز، لیکن نالجز نہیں ہے۔ وہ جو سم ٹوٹل ہوتا ہے آپ کی ساری معلومات کا، جمع کر کے، تفریق کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے، اس کو ایکسپٹ کر کے، وہ علم ہے۔ اس کو فردر آپ ریفائن کریں، اگر اس میں شکر شامل کریں گے آپ، تو پھر وہ حکمت اور دانائی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی شخص بے شک ڈبل پی ایچ ڈی ہو، وہ جھک مارتا کہ نہیں مارتا؟ تو صحیح رخ پر کون ہوتا ہے؟ جو سینسز میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ان پڑھ آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو سینسز کا تعلق دن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عقل کیا ہے؟
عقل اصل میں کہتے ہیں باندھنے کو. عرب بدو جب اونٹ پر سوار ہوتا تھا تو اپنے پاس ایک رسی رکھتا تھا, اور جب وہ اونٹ سے اترتا تھا تو اگر وہ چاہتا کہ اونٹ میرے پاس ہی بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا یوں باندھ دیتا تھا. اب اٹھ ہی نہیں سکتا تو جائے گا کہاں. اور اگر وہ چاہتا کہ یہ تھوڑا بہت گھوم پھر لے تو پھر اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں لوز کر کے باندھ دیتا تھا کہ بھاگ نہ سکے لیکن قریب قریب کسی جھاڑی میں منہ شو مار لے. اس رسی کو اقال کہتے تھے, باندھنے والی. یہ زمین, یہ مارکرز جو ہے ان کو ذرا فٹ کرو, وہ پھیکے جو ہیں پھر وہاں پڑے نہیں جائیں گے کیمرے میں, ٹھیک ہے؟ آپ نیکسٹ ٹائم اس کا انتظام کر لینا. تو اقال کیا ہے؟ باندھنے والی رسی. تو عقل کیا ہے؟ عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے تھرو وچ وہ اپنے ان جذبات کو باندھتا ہے. یہ ٹینجیبل چیز نہیں ہے, یہ سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر نظر نہیں آیا کرتا. واٹ اٹ؟ تو زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں دل والوں کے لیے نشانی ہے. دل جو ہے وہ صحیح سلامت ہوگا. اقبال نے اس کو بڑا زور دیا ہے, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے, نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے نا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نقطۂ نوری کے نام او خودیست, اسی کو وہ خودی کہتے ہیں. علامہ اقبال کی جو خودی ہے وہ یہی ہے. اس کی بہت ایکسپلینیشن ہے. میرے نزدیک اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے, خدا کا اس میں تصغیر ہے. خدا کو اگر آپ سپلٹ کریں گے وہ کیا ہے؟ خدا جس کو کسی نے بنایا نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, خود ہے. اور یہ انسان کے اندر جو ہے یہ سیلف, یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا خدا ہے. اس کو علامہ اقبال کے ایک شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. فارسی میں ہے کہ خاک اور نور کا مجموعہ یہ انسان جو ہے, اس میں روح بھی ہے وہ نور ہے, اور یہ جسم جو ہے یہ خاکی ہے. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, یہ خدائی صفات کا حامل ہے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. انسان کا دل جو ہے یہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے, تو انسان اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے, تو پھر اس کی خودی جب اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو ان کا تعلق دل کے ساتھ. تو آسمان اور زمین کی تخلیق, رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہے وہ؟ اگلا سٹیپ, الذین یذکرون. سب سے ایک اور بات یہاں پر ہے کہ نشانی کہا گیا ہے آیات. یہ دیکھیں, نشانیاں. نشانی کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کو؟ کیا ایک عام آدمی کے لیے, اب گزرے گا قرآن اکیڈمی کا بورڈ پڑے گا, اس کے لیے بے معنی ہے. لیکن آپ غلام آباد سے آ رہے ہیں ٹارگٹ لے کر کہ میں نے قرآن اکیڈمی جانا ہے, تو جو ہی قرآن اکیڈمی او یس, تو یہ نشانی ہے نا آپ کے لیے. تو سم تھنگ وچ یو آلریڈی نو, وہ چیز جو آپ کو وہ یاد کرا دے, وہ نشانی ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم کہاں استعمال کریں؟ یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے. کیا مطلب؟ یاد ہے, یہ ہے اصل بات. جو ہی آپ وہ چیز دیکھیں گے آپ کو والد صاحب یاد آ جائیں گے. یعنی میں جب بھی کوتوالی روڈ سے گزروں گا تو ایم سی آئی اسکول سے میں نے میٹرک کی ہوئی ہے, مجھے اپنا میٹرک کا زمانہ یاد آئے گا نا. اسے کہتے ہیں نشانی. تو ایک بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں.
وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا کے بھیجا ہوا ہے ہمیں. یعنی ہماری ارواح جسم بننے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کی ایک اسمبلی کال کی تھی، اور اس اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایکسپوئر دیا تھا اور سوال کیا تھا ہم سب سے، الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ بلا، قالوا بلا، ان سب نے کہا، یعنی ہم سب نے کہا کیوں نہیں، یس انڈیڈ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہوئے ہیں، گواہی دے چکے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں آئے تو نام بھول گیا. لیکن ایک بات پھر بھی یاد ہے کہ ہمیں اتنا یاد ہے کہ وہ تھا پرفیکٹ، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی خامی نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی شارٹ کمنگ نہیں تھی، ودیا ہی ودیا، اعلیٰ ہی اعلیٰ تھا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم ایک پیار لے کر اس دنیا میں آئے ہیں کسی ایسی ہستی کے لیے، چیز کے لیے جس میں نقص کوئی نہ ہو. ہمارے جذبات میں جہاں بھوک پیاس ہمارے جذبوں میں شامل ہے، حیوانی جذبات ہیں، وہاں ان سب سے اوپر ایک اور جذبہ بھی تو ہے نا. وہ جذبہ کون سا ہے؟ محبت. ہم سب محبت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے اندر کوریتے ہیں، اندر جا کے دیکھیں کوئی ایک محبوب ہم سب کا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا، اشفاق احمد صاحب، جو دونوں میاں بیوی بانو قدسیہ بھی اور اشفاق احمد صاحب بھی، یہ دونوں اردو کے پروفیسرز تھے. تو بانو قدسیہ اپنے بیٹے کو اردو غزل پڑھا رہی تھی. اردو غزل میں عام طور پر محبوب کا لفظ آتا ہے. تو بیٹے نے کہا اماں یہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ تو ماں امبیرس ہو گئی تھوڑی سی، اس لیے کہ اردو شاعری میں تو صرف ایک ہی مراد ہوتا ہے اس. تو نے کہا پتر پوچھ رہے جی محبوب کی ہوتا دسو اینو. تو انہوں نے کہا کہ چلو بابا جی کو جا کے پوچھنا. ایک تو ہر گل تو انہوں نے کہا کہ ہر گل تو بابا ہی واڑ لے آتے ہو. ٹپیکل ایک عورت کا جیسچر جو ہے. بارہ کہتے ہیں جی گاڑی نکالی میں نے، بیٹھ کے ہم چلے گئے. تو میں نے ابھی گاڑی پارک ہی کر رہا تھا تو بانو قدسیہ نے جا کے بابا جی سے تعریف بھی، مطلب بھی پوچھ لیا محبوب کا. انہوں نے کہا کہ جس کے لیے تم جان دے سکو وہ تمہارا محبوب ہے. کسی کا پیسہ محبوب ہے، پیسے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ کسی کے لیے پرائم منسٹر بننا اس کا محبوب ہے، وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ کسی کے لیے پاور حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، یہ اس کے لیے یعنی کوئی ایک محبوب ہوتا ہے ہر ایک کا جس کے لیے وہ جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو وہ اب ہم ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا ہے. وہ پرفیکٹ ہے. یعنی ایک لفظ ہے آئیڈیل، اس کی کیا معنی ہے؟ اور وہ تو ایک ہی ہو گیا نا، اور وہ تو ایک ہی ہو گیا. وہ میرا آئیڈیل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. یعنی آئیڈیل جو ہے اس کے دو معنی ہیں، بے عیب بھی، اور جو میرے دل کی اصل خواہش ہے جس کو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں. دونوں جا کے مل گئے نا. وہ کہاں ملتے ہیں جا کے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں ہم بننا چاہتے ہیں، نہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میرا آئیڈیل ہے. مطلب کیا ہے کہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک ہی ہے. یہ دونوں کٹھے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جا کے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سبق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کل بیسک تھیمز میں آئیں گے تو پھر بیسک تھیمز میں نے اس بات کو آگے چلانا ہے. یہ ساتھ ساتھ دونوں چلیں گی چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے اور پھر بات یہاں سے آگے چلے گی کہ وہ نشانیاں دیکھنی کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایسا 5 منٹ اور دے دیں مجھے تو. جی. اللہ تعالیٰ نے
وہ نشانیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جا بجا بیان کی ہیں، لیکن 5 نشانیاں جلدی جلدی ہم ہریڈلی دیکھ لیتے ہیں جس سے اللہ یاد آتا ہے۔ 4 نشانیاں سورت واقعہ میں۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو؟ عورت کے رحم میں ایک گندے پانی کی بوند ٹپکاتے ہو نا۔ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو ایک بچہ؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے۔ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آج جو نظریہ کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ ایتھیزم ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ مادیت، دہریت۔ وہ یہ ہے کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی کچھ 100 سے زیادہ ایلیمنٹس کی شکل میں، عناصر کی شکل میں یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی، اور ان عناصر کے ملنے، کٹنے، جڑنے، پھٹنے سے یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہوتے 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 آج یہ شکل آ گئی۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے ایکسیڈنٹس ہی ہو رہے ہیں، جبکہ اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس ہر وہ موومنٹ جس کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو اٹس باؤنڈ ٹو گو ٹو ڈس آرڈر۔ آرڈرلی موومنٹ کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہونا ضروری ہے، آرڈرلی موومنٹ کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب مثالیں کیا ہیں کہ اگر اس کو ہم سمجھے کہ یہ سب ایکسیڈنٹ ہے، کیسا ایکسیڈنٹ ہے کہ سپرم میرا اور وہ جا کر کہاں پروسیس ہو رہا ہے؟ عورت کے اندر۔ What an accident? It cannot be an accident. اور مجھے پتا بھی نہیں کہ اندر ہونا کیا ہے، یعنی اولاد میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دینے کے لیے عورت پیدا کی ہے جو میرے اسپرم کو پروسیس کرتی ہے، میری بیوی پروسیس کرتی ہے، اور خود اس کو بھی پتا نہیں کہ اندر وہ کیا ہو رہا ہے اس کے۔ تو یہ سارے ایکسیڈنٹ سے ہو رہے ہیں۔ تو انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے۔ اگر دوسری بات، کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا بیج، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ تو شہزاد صاحب اپریشیٹ کر سکتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے، وہ انسان تو صرف اتنا ہی کرتا ہے نا کہ اس کو زمین کے اندر چھپا دے، باقی پھاڑتا تو انسان نہیں ہے، اگاتا بھی انسان نہیں ہے۔ یعنی بوتے تم ہو اور اگاتے بھی تم ہو کیا؟ نہیں۔ انتم تزرعونہ، از اٹ یو ہو گرو اٹ اور وی آر دا گروورز۔ تیسری مثال، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ آپ کو پتا ہے ہمارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ جی، وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ خلیج بنگال سے لہریں اٹھتی ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو کوہ ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، کوہ ہمالیہ سے ٹکرا کر ٹھنڈی ہو کر وہ اوپر جاتی ہیں، پھر بادل بن جاتے ہیں، پورے انڈین سب کانٹیننٹ پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بارش برستی ہے۔ از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے تم اسے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم نے اس کو نیچے لانے والے ہیں؟ اور یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا تھا یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ آج یہ زمین کے اندر 10,000 20,000 فٹ نیچے گیس اور پیٹرول، سمندر کی تہ کے بھی 5,000 فٹ نیچے گیس اور پیٹرول کے ذخائر۔ از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ میرے اور آپ کی گاڑیاں اور چولہے جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایکسیڈنٹ ہے؟ 2 مثالیں سورہ نحل کی یاد رکھیں۔ دودھ، یہ گائے اور بھینسیں کھاتی کیا ہیں؟ بھوسا اور چارہ، اور خون اور گوبر کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ دودھ نکال رہا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے۔ از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ اور شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے کچھ پتہ نہیں، آپ کسی پھول کو رکھ کر اس کا کوئی ویٹ اندازہ لگائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی فریکشن آف دا
گرام بھی جو وہ اس پہ وزن کم نہیں ہوگا، لیکن وہ کھاتی ہے وہاں سے چوستی ہے یا سونگتی ہے، کیا کرتی ہے، اور پھر میرے اور آپ کے لیے شہد بناتی ہے. از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں، یہ دیکھ کر یاد آئے کوئی ہے میرا جو میری یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بندوبست کر رہا ہے. میرے کھانے کا بندوبست، میرے پینے کا بندوبست، میرے ذائقے کا بندوبست، پھر میری اولاد کا بندوبست. وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب ہم یہ دیکھیں گے تو پھر یہ یاد آئے گا کہ کوئی ہے. پھر جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر وہ باتیں کنیکٹ ہوں گی. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کافی، پھر انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے. بہت شکریہ.